وہ سوچے جا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ سیاہ شیروانی میں وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ ایمان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے اب وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایمان کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ میں کوئنسیڈنس پہ یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ غازی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، اس رات جو کچھ بھی ہوا اس وجہ سے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم مجھے لے کے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو، لیکن میں تمہاری غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں۔ غازی نے یہ کہہ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا تو ایک بار پھر سے غازی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ یقین رکھتے ہو تم؟ غازی نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ غازی کیا بول رہا تھا ایمان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں عجیب سا شور گونجنے لگا۔ غازی نے دیکھا وہ اپنے ماتھے کی طرف ہاتھ لے کے جا رہی تھی، پھر اپنی پیشانی کو مسلنے لگی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنے والے لمحات سے بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے غازی کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میرے پاس ایک آفر ہے تمہارے لیے۔ اس رات والی باتیں ایمان کے ذہن میں گونجنے لگی۔ غازی اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے چہرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی یا پریشان تھی، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تو وہ خوفزدہ تھی تو وہ اس کا خوف دور کرنا چاہتا تھا، اگر وہ پریشان تھی تو اس کی پریشانی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس دن جو کچھ تم سے کہا یقیناً تمہیں برا لگا ہوگا، مگر میرا وہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ میں تو بس دیکھنا چاہتا تھا کہ غازی کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایمان ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ان کپڑوں میں میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے چینج کرنا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اوکے نو پرابلم، غازی بھی کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ ایمان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اپنے دوپٹے سے پنز نوچ کے پھینکنے لگی۔ میں ہیلپ کر دوں؟ غازی اس کے عقب میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دوپٹے میں جکڑے باقی کے پنز اتارنے لگا۔ نہیں، دور ہٹو، ایمان نے کہا اور تھوڑا پیچھے ہوئی۔ اوکے یو کیری آن، غازی نے کہا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے کونے سے ٹیک لگائے سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کو پھر اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ اب وہ اپنے بالوں میں سے پنز نکال رہی تھی۔ تم نے آج اپنے بال سٹریٹ کیے ہیں؟ آئندہ مت کرنا، آئی لو یور کرلی ہیئر، غازی نے اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان اب کچھ ڈھونڈنے کی غرض سے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ یو نیڈ سم تھنگ، غازی نے کہا۔ میرا سوٹ کیس نہ جانے کہاں رکھ دیا جو امی نے دیا تھا، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ مما نے وارڈروب تمہارے لیے کپڑوں سے بھر دیا ہے، کوئی بھی اٹھا کے پہن لو، باقی تمہارے سوٹ کیس کا تو مجھے نہیں پتا، غازی نے دراز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایمان آگے بڑھی، جلدی سے ایک سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ غازی اب وہاں موجود صوفے پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایمان پریشان بھی ہے، گھبرائی ہوئی بھی ہے۔ وہ جلد از جلد اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے دل کا حال بتانا چاہتا تھا، مگر وہ تو اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غازی کی آواز تو اسے جیسے سنائی ہی نہیں دے رہی، وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں تھی۔ غازی سمجھ گیا کہ وہ ذہنی طور پہ کہیں اور ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی۔ میرون کلر کا ایک اسٹائلش سا سلک کا سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، بس پرنٹڈ تھا، اس پہ کسی قسم کی کوئی کڑھائی نہیں کی گئی تھی۔ غازی کی نظروں نے اس کا تعقب کیا۔ وہ آہستہ سے آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ غازی صوفے سے اٹھا، پھر اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ غازی نے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، ایمان نے ایک ہی سانس میں تیزی سے کہا۔ نیند تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، بہت تھک گیا ہوں، رات کا 1:30 بج رہا ہے، مگر میں ان خوبصورت لمحات کو نیند کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کیسے تم سے محبت۔ پانی ملے گا؟ ایمان نے جلدی سے اس کی بات کاٹی اور اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
ایسے جیسے اسے بہت پیاس لگی ہے اور اس کا گلا خشک ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اوکے، میں لاتا ہوں، غازی کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ گھٹیا انسان، کیسے مجھے اپنی باتوں سے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سمجھتی ہوں میں، بہت ایکسپیرینس ہے اسے شاید میٹھی میٹھی باتیں کر کے لڑکیوں کو ٹریپ کرنے کا۔ کہاں پھنس گئی میں، کیسے اس سے جان چھڑاؤں؟ ایمان نے اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا، وہ پانی کی بوتل اور گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ پانی گلاس میں بھر کے اس کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے 2 گھونٹ پیے، پانی واپس رکھ دیا۔ غازی پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ غازی نے پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بات شروع کی۔ ایمان کا دل پھر کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ تم سے پہلے میں نے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں ساری عمر تمہاری قربت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ غازی نے یہ کہہ کے اس کے گال کو چھوا تو وہ پھر سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم صوفے پہ جا کے سو جاؤ، ایمان ایک دم سے بولی تو غازی کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔ سیریسلی؟ اس نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی یہ لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے اور میں صوفے پہ جا کے سو جاؤں گا کسی ہیرو کی طرح؟ میں کوئی ہیرو نہیں ہوں ایمان بی بی، میں حقیقی شوہر ہوں، وہ شوہر جسے اپنا حق وصول کرنا آتا ہے، غازی نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اچھے نہیں لگتے مجھے تم، گھن آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ ایمان پھٹ پڑی۔ ایز ایکسپٹڈ، غازی بولا۔ یہی امید تھی مجھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے جذبات۔ جب ایک با کردار لڑکی کو اس کا باس غلط قسم کی آفر کرے تو وہ نفرت کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، مگر ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہی تو میں اتنی دیر سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ کے میری بات سن لو۔ غازی نے لفظ سن لو پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم صوفے پہ نہیں سو سکتے تو میں وہاں سو جاتی ہوں۔ ایمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا دماغ ہنوز سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شور شور اور صرف شور تھا اس کے دماغ میں، اور اس کے سوا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تکیہ اٹھا کے کھڑی ہوئی تو اس مرتبہ غازی کو صحیح والا غصہ آ گیا۔ اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں میری بات سن لو، میری بات سن لو، 2 منٹ میری پوری بات سننے میں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ غازی نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پسند، کہا نا۔ ایمان نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پرے کیا۔ وہ کیا بول رہی ہے، اسے کیا بولنا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی۔ نہ اسے اس وقت غازی اچھا لگ رہا تھا، نہ اس کی باتیں۔ اگر میں پسند نہیں تھا تو شادی کیوں کی تھی؟ غازی نے پوچھا۔ مجبوری تھی، امی نے ایموشنل بلیک میل کیا تھا، وہ فوراً بولی۔ تو اب کر لی ہے نا مجبوری میں، تو اب نبھانا تو پڑے گی، کیونکہ میں تو تمہیں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنے والا۔ اب غازی عبید نام ہے میرا، اپنے حق سے دستبردار ہونے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ بیوی ہو تم میری، اور تمہیں اب ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے، تو آرام سے میری پوری بات سن لو۔ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، مجھے نافرمان بیوی پسند نہیں ہے، اور مجھے تم پسند نہیں ہو۔ ایمان پھر بولی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی ریزن دو کہ صوفے پہ سونا تو دور کی بات ہے، میں کمرے سے ہی چلا جاؤں گا۔ مجھے ناپسند کرنے کے علاوہ اگر تمہارے پاس کوئی وجہ ہے تو وہ بتاؤ، ورنہ یہ تو میں شروع سے جانتا ہوں کہ تم مجھے ناپسند کرتی ہو، اور کیوں کرتی ہو یہ بھی جانتا ہوں، اور یہی سوچتا رہا کہ تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دوں گا۔ تو اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس نفرت کے علاوہ اگر کوئی ویلڈ ریزن ہے تو وہ بتاؤ۔ غازی نے اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، بے اختیار ایمان کے منہ سے نکل گیا۔ یو آر لائنگ، غازی نے فوراً کہا۔ نو آئی ایم ناٹ، ایمان نے کہا۔ غازی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو تو اس سے شادی کیوں نہیں کی، مجھ سے کیوں کی؟ غازی نے کہا۔
کیونکہ یہ بچپن کی منگنی میری محبت کے بیچ میں آ گئی تھی۔ ایمان نے پھر جھوٹ بولا۔ غازی سے بچنے کا واحد طریقہ اسے یہ جھوٹ ہی لگ رہا تھا اس وقت۔ ایمان، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے، اور اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، غازی نے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایمان بولی۔ ٹھیک ہے، نام بتاؤ اس کا۔ غازی اس کے بے حد قریب آ کر بولا۔ کیا نام بتاتی؟ وہ تو اول فول بولے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر۔ میں نہیں بتا سکتی اس کا نام، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دو۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھی تو اس نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ شرافت سے مجھے اس کا نام بتاؤ۔ غازی نے اس کے بازو پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرخ آنکھوں سے کہا۔ میں تمہیں نام بتانے کی یا کچھ بھی بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مجھے اس کا نام بتاؤ، ورنہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک گولی خود کو ماروں گا اور دوسری تمہیں، غازی نے کہا۔ ایمان اپنا بازو چھڑوانے میں ناکام رہی، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ایمان غصے سے بولی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا میں نے، نکاح کیا ہے میں نے، کوئی مذاق نہیں کیا۔ اگر واقعی ایسا کوئی شخص ہے تو مجھے اس کا نام بتاؤ، میں ابھی اسی وقت تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو تمہیں ایک فرما بردار بیوی بن کے رہنا پڑے گا میرے ساتھ۔ ساری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، مذاق لگ رہی ہے تمہیں یہ شادی؟ غازی نے کہا۔ تم انسان نہیں جانور ہو، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ ایمان بولی۔ میں تم سے پیار سے بات کر رہا تھا، تم خود ہی مجھے غصہ دلائے جا رہی ہو۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے، تمہیں صرف بہانا چاہیے۔ اب کی بار غازی نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور نرمی سے بولا۔ ایمان تکیہ لے کے صوفے کی جانب بڑھی اور وہاں جا کے لیٹ گئی۔ لائٹ آف کر دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، ایمان بولی۔ غازی کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، اس کا سر غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ غازی کو غصہ صرف اس بات پر تھا کہ ایمان اپنی ضد میں آ کر اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ پہلے ہی دن اس کی غلط فہمی دور کر دے گا، ورنہ بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے، لیکن یہ لڑکی تو حد سے زیادہ ضدی نکلی۔ غازی نے آگے بڑھ کے لائٹ آف کر دی، خود بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب اندھیرے میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ سچ ہے تو یہ سچ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، غازی اپنے آپ سے بولے جا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا، اس نے لائٹ آن کر دی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ وہ پھر سے آ کے اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور بولا۔ کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ دیکھو ایمان، میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ نکاح مطلب سمجھ رہی ہو نا تم میری بات کا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں بھلے امریکہ سے لوٹا ہوں، لیکن میں ہوں وہی روایتی پاکستانی مرد۔ میری بیوی شادی کی پہلی رات مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے نہیں کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یہ بات سوچ سوچ کے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو آ رہی ہیں۔ میں نے تم سے شادی تمہارے کردار کی وجہ سے کی تھی، اگر وہی نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ایک جھوٹ بول کر تم سو جاؤ گی اور میں آرام سے یقین کر لوں گا؟ اگر کوئی ہے تو مجھے اس کا نام بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ کے اس کے حوالے کر دوں گا۔ میں ہرگز ایسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جس کے دل میں محبت کسی اور کے لیے ہو اور وہ رہنے میرے ساتھ آئی ہو۔ میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہے تو مجھے اس کا نام ابھی بتاؤ، اور اگر نہیں ہے تو کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور اگر یہ سب جھوٹ ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا، اور اگر یہ سچ ہے تو بہت برا ہونے والا ہے۔ غازی نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ ازمیر نام ہے اس کا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایمان کے منہ سے ایک اور جھوٹ نکل گیا۔ ایک جھوٹ نبھانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آج لگ رہا تھا ایمان کے جھوٹ 100 کا حصہ بھی عبور کر جائیں گے۔ ازمیر، ایس پی ازمیر، تمہارا کزن ازمیر۔ غازی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس نے اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اگلے ہی پل ایمان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جہاں وہ رہتا تھا
वहीं सामने वाले फ्लैट में गाजी की मंगेतर रहती थी। तो अम्मार उबैद कुरैशी ये सोच सोच के परेशान था कि अब वो उस लड़की का सामना कैसे करेगा जिसकी उसने इतनी तजलील की, और सितम ये कि वो गाजी की मंगेतर थी, यानी कि उसकी भाभी। अम्मार ने उस घर में सिर्फ एक ही लड़की को देखा था, जो पहले गलती से उसके फ्लैट में आ गई, फिर लिफ्ट में मुलाकात हुई, फिर बारिश में भीगती हुई दोबारा गलती से उसके फ्लैट में आ गई। इतने दिनों से अम्मार इसी कश्मकश में था कि वो लड़की गाजी की मंगेतर होगी, क्योंकि उसके अलावा अम्मार ने किसी को नहीं देखा था। वो तो बाहर निकलता ही नहीं था, बहुत कम निकलता था। लेकिन जब उसने ईमान को दुल्हन के रूप में देखा तो उसकी जान में जान आई कि ये वो लड़की नहीं है, यानी कि अब अपनी भाभी का सामना वो आसानी से कर सकता था। वरना अगर गाजी को मालूम पड़ जाता कि जो कुछ भी हुआ है तो वो यकीनन नाराज होता, और वो लड़की उसे ईमान के पहलू में नजर आई। तो वो समझ गया कि ये दोनों लड़कियां उसी घर में रहती थीं। सारी तकरीब में वो लड़की ईमान के साथ ही रही, चोर नजरों से अम्मार को देख रही थी, और जब उसे अम्मार देखता था तो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लेती थी। उसे जिस बात का गुस्सा था अम्मार अच्छे से जानता था, और उसका गुस्सा बजा था। रात के 1:30 बजे उमैर अपने कमरे में नीम अंधेरा किए उसी लड़की के मुताल्लिक सोच रहा था। सिर्फ यही नहीं, ये इंकशाफ भी उस पर शादी वाले दिन हुआ कि वो इज़मीर अलियास की बहन है। अजमीर शाइस्ता के साथ कभी कभार बचपन में उसके घर आ जाया करता था, और वो दोनों मिल के खेला करते थे। शाइस्ता रिक्शे में इज़मीर को साथ लेके आया करती थी, क्योंकि वो तन्हा नहीं आ सकती थी। इज़मीर उस वक्त साल का होगा, और अम्मार की उम्र भी इतनी ही होगी उस वक्त। शादी की तकरीब में अजमीर से उसकी मुलाकात खुशगवार रही। दोनों ने बचपन की यादें दोहराई, और रात के इस पहर अपने कमरे में बैठी हुई माहिर इलियास के मुताल्लिक सोच रही थी कि दुनिया गोल नहीं बल्कि चौकोर है, जो ईमान, गाजी, माही और अम्मार के गिर्द घूम रही है। अम्मार को ईमान की शादी में देख के उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे मालूम हुआ कि अम्मार गाजी का बड़ा भाई है। रिश्तों की कड़ियां कहाँ से कहाँ जाके मिल गई थी। उसी घर के दूसरे कमरे में इज़मीर अलियास उस 16 साला लड़की की नजरों से परेशान हो गया, जो शादी की तकरीब में मुसलसल उसका तवाफ कर रही थी। उसके लिए ये बात नई नहीं थी। अक्सर टीनेज लड़कियां उसे देख के ऐसे ही इंस्पायर हो जाया करती थी। उसकी जॉब ही कुछ ऐसी थी। एक तो बंदे की शख्सियत शानदार हो, ऊपर से वो पुलिस ऑफिसर हो, तो ऐसे में कई लड़कियां मुतासिर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कोई और लड़की नहीं थी। यहाँ दिलावर की बेटी थी, वही दिलावर जिसने उसकी मासूमियत को नजरअंदाज करते हुए उस पर घटिया इल्जाम लगाया था। मगर आज इतने बरसों बाद जब वो सोचता है तो उसे दिलावर की गलती नजर नहीं आती। मासूम बच्चियों के साथ होने वाले ज्यादतियों के केसेस आए दिन उसके पास रिपोर्ट होते रहते हैं। किसी टीन एज ने 4 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया, तो किसी बूढ़े 50 साला बंदे ने मासूम सी कली मसल दी। वो अगर सख्त हो गया था तो सिर्फ इन वाकयात की वजह से। पहले वो सोचता था कि दुनिया बुरी है, फिर जब उसने शऊर की दुनिया में कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर बना तो उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया बहुत 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 ज्यादा बुरी है। ऐसे ऐसे केसेस उसकी नजरों के सामने आए कि वो दूसरा दिलावर बनता चला गया। सारी सख्तियां उसने अपनी बहन माही पर कर डाली, लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी इन सख्तियों का माही की शख्सियत पे क्या असर हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान जो उसे उठाना पड़ा वो ये था कि माही उससे डरती थी, उससे दूर हो गई थी। शायद इन सख्तियों की वजह से वो उसे नापसंद करने लगी थी। माही को आज़ादी चाहिए थी, और इज़मीर आज़ादी देने को तैयार नहीं था। वो आज़ादी देता भी तो कैसे। मुआशरे का इतना भयानक रूप उसने पुलिस ऑफिसर की कुर्सी संभालने के बाद देखा था कि वो अंदर ही अंदर सहम के रह गया था। 24 साल की उम्र में उसने CSS का इम्तिहान पास करके पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। आज इस सर्विस में उसे 12 साल हो गए थे। आज उसे दिलावर से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसके दिल में दिलावर की इज्जत अब बढ़ गई थी।
जिन बेटियों के बाप दिलावर जैसे होते हैं वो बेटियां बचपन से ही महफूज रहती हैं। उसके ख्याल में बाप को ऐसा ही होना चाहिए। कजन हो या कोई और, अपनी छोटी बेटी किसी के हवाले नहीं करनी चाहिए। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं, यहाँ तक कि 12 साला कजन का भी नहीं। इजमीर का नाम सुनते ही गाजी को एहसास हो गया कि ईमान झूठ नहीं बोल रही। अगर उसे अपना कजन पसंद भी था तो वाकई बचपन की मंगनी ही रुकावट थी। गाजी अपनी कनपट्टियों को मसलने लगा। ईमान ने देखा उसकी आंखें सुर्ख हैं, यकीनन गुस्से के मारे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इजमीर नहीं है, वो ऐसे ही उसका नाम मेरे मुंह से निकल गया था। ईमान फौरन बोली। वो तसव्वुर कर सकती थी कि अगर इजमीर को ये बात पता चली तो वो उसका क्या हशर करेगा। उसे अजमीर के गुस्से से खौफ आ रहा था। वो कुछ देर तक बिल्कुल खामोश बैठा रहा, फर्श पर लगे टाइल्स पर नजरें मरकूज की हुई किसी गैर मरई नुक्ते को तके जा रहा था। ऐसे ही किसी का नाम मुंह से नहीं निकल जाया करता, जिसका नाम दिल में होता है उसी का नाम जुबान पे आ जाता है। गाजी ने सर घुमाया और उसकी आंखों में देखकर कहा। ईमान को एहसास हो गया कि उसने ऐसी बात बोल दी है जो उससे निभाई नहीं जाएगी। मेरे दिल में कोई नहीं है, ईमान ने ये कह के नजरें हटा ली। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू एंड वाई शुड आई ट्रस्ट यू? गाजी उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोल रहा था। मेरी बला से ना करो यकीन, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, ईमान ने कहा। गाजी ने उसके चेहरे से नजरें नहीं हटाई थी अभी तक। वो मुजस्सिमा हैरत बना उसे देखे जा रहा था। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि तुम अपने शौहर को कितनी अजियत पहुंचा रही हो? शादी की पहली रात अपने शौहर के सामने तुम ये दावा कर रही हो कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो और मजबूरी में तुमने मुझसे शादी की है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की को हरगिज अपने साथ नहीं रख सकता जिसके दिल में कोई और हो। मैं नहीं। वो एक कदम खड़ा हो गया। उसने ईमान को बाजू से पकड़ के खड़ा किया। गेट आउट, गाजी ने कहा तो ईमान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा निकल जाओ मेरे कमरे से, वो चिल्लाया। जब मैं कह रही हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है तो। ईमान की बात मुकम्मल नहीं हुई थी, गाजी ने आधे में काट दी। और मैं जो इतनी देर से बकवास कर रहा था उसको सुनने की थोड़ी सी भी जहमत नहीं की तुमने, और अब तुम मुझसे ये तवक्को कर रही हो कि मैं तुम्हारी पूरी बात आराम से सुन लूं। तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। इतना गुस्सा तुमने दिलाया है मुझे। मोहब्बत करता हूं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं। अब फौरन मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें या खुद को गोली मार दूं, गाजी ने कहा और उसे बाजू से खींच के कमरे से बाहर निकाला और कमरा लॉक कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि ईमान को यकीन नहीं आया कि गाजी ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। कुछ लम्हे तो वो कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी देखती रही। अम्मार जो बाहर टीवी लाउंज में बैठा सिगरेट के कश ले रहा था, नींद ना आने की वजह से ये मंजर देख के वो परेशान हो गया। अम्मार और गाजी दोनों का कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था। रूबिया और उबैद नीचे रहते थे। ईमान अब अपना बाजू मसल रही थी जिसे गाजी ने बहुत जोर से मरोड़ा था। वो पलटी तो उसकी नजर अम्मार पे पड़ी। ईमान का दिल किया जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने अम्मार को देख के नजरें झुका ली। अम्मार ने बगौर उसका जायजा लिया। अगले ही पल उसे समझ में आ गया कि दोनों का झगड़ा हुआ है। गाजी ने ईमान को कमरे से निकाल दिया है। अम्मार फौरन खड़ा हुआ और अपने कमरे में गया। मोबाइल उठाया और गाजी को कॉल मिलाई। गाजी जो बिफरा हुआ शेर बना बैठा था, मोबाइल की आवाज पे चौंका। अम्मार ब्रो कॉलिंग। वो थोड़ी देर स्क्रीन को घूरता रहा, फिर कॉल रिसीव की। शराफत से अपनी बीवी को कमरे में लेके जाओ, मॉम ने देख लिया तो तुम्हें अंदाजा है तुम्हारा क्या हशर होने वाला है। अम्मार ने फौरन से कहा तो गाजी ने फोन बेड पे फेंक दिया और दरवाजे की तरफ आया। देखा तो ईमान सोफे पे बैठी हुई थी। चलो अंदर। वो फिर से उसे बाजू से खींचता हुआ अंदर ले गया। छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे, ईमान ने कहा। मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ। गाजी ने शहादत की उंगली अपने दिल पर दस्तक के अंदाज में मारते हुए कहा। ईमान को वाकई ये लगा था कि वो कोई भी झूठ बोल देगी
اور غازی آرام سے سن لے گا، پھر چپ چاپ دوسرے کمرے میں جا کے سو جائے گا اور کچھ عرصہ سکون سے گزر جائے گا، اور پھر زندگی روٹین میں آ جائے گی، اور پھر اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے غازی کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ شوہر شوہر ہوتا ہے۔ آج اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ لوگ غیرت میں آ کر قتل کیوں کر دیتے ہیں، معاف کیوں نہیں کر سکتے، لیکن آج اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت مشکل ہے معاف کرنا، بہت مشکل ہے آنکھیں بند کر کے سب سہنا، بہت مشکل ہے اپنی غیرت کو کچلنا۔ بے غیرت تو میں بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے نکاح کے کچھ گھنٹے کے بعد اپنی محبت کی داستان سناؤ گی اور میں چپ بیٹھا رہوں گا۔ ازمیر تو مرے گا میرے ہاتھوں۔ غازی نے اپنی سرخ آنکھیں اس پہ گاڑتے ہوئے کہا، جب میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اب کی بار ایمان نے بھی چیختے ہوئے کہا، تم نے پھر ازمیر کا نام کیوں لیا تھا؟ غازی نے پوچھا۔ تم ہی کہہ رہے تھے نام بتاؤ نام بتاؤ نام بتاؤ، تو جو نام آیا ذہن میں بول دیا میں نے، ایمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی کوئی کسی کا نام نہیں لے لیتا، ضرور کوئی تو بات ہے، غازی بولا۔ جھوٹ بول رہی تھی تم سے جان چھڑوانے کے لیے، اور بس، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے، ایمان نے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اب جھوٹ بول رہی ہو، ازمیر کی جان بچانے کے لیے، کہ کہیں میں اسے مار نہ دوں۔ غازی اس کے بے حد قریب آ کر بولا، تمہیں جو سمجھنا ہے نا سمجھتے رہو، بات صرف اتنی سی ہے کہ تم مجھے پسند نہیں ہو، زبردستی میرے سر پہ مسلط کیے گئے ہو۔ تم جیسے کریکٹر لیس انسان کے ساتھ کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بن سکتی۔ نہ جانے کیا گل کھلا کے آئے ہو امریکہ میں، اور یہاں پہ بھی، ایمان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میری بات غور سے سنو ایمان، اگر ازمیر والی بات سچ نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غازی نے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اور اب میری بات کو غور سے سنو، بیچ میں بولنا مت۔ غازی نے شہادت کی انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا، جلدی بولو جو بولنا ہے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ ایمان دوسری طرف رخ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں دیکھا تھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، پھر میں نے تمہارا کردار چیک کرنے کے لیے اس رات… ایک منٹ، تم ہوتے کون ہو میرا کردار چیک کرنے والے؟ ایمان نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا نا بیچ میں مت بولو۔ غازی کا غصہ پھر بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کی ایک بات تھی جسے یہ لڑکی پورا ہونے ہی نہیں دے رہی تھی اتنے گھنٹوں سے۔ اسے غصہ بھی اسی بات پہ تھا کہ وہ سن کیوں نہیں رہی تحمل سے۔ ایک کریکٹر لیس انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرا کریکٹر چیک کرے۔ آگے بھی ایمان تھی، ہار نہ ماننے والی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں بیچ میں مت بولو، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں تمہارے باپ کے گھر میں چھوڑ آؤں گا۔ اس بار غازی نے کہا تو ایمان واقعی اس کی اس دھمکی سے ڈر گئی۔ سائیکو انسان، چھوڑ ہی نہ دے کہیں آدھی رات کو مجھے ابا کے گھر میں۔ ایمان واقعی پریشان ہو گئی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہارا کریکٹر چیک کرنے کے لیے وہ سارا ڈرامہ کیا تھا جس کے بدلے میں تم مجھ سے بدگمان ہو گئی ہو۔ صرف اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں، غازی نے کہا۔ ہاؤ کین آئی ٹرسٹ یو اینڈ وائی شوڈ آئی ٹرسٹ یو؟ ایمان نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے اسی کا کہا ہوا جملہ دہرایا۔ غازی اسے دیکھے گیا۔ کتنی سر پھری لڑکی ہو تم، غازی بولا۔ سونے دو گے مجھے؟ ایمان نے کہا۔ سو جاؤ، غازی نے اسے صوفے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ایمان لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پہ جا کے گری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایمان کو غصہ آ گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں صوفے پہ سونے کا؟ غازی نے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے کہا، پھر اٹھ کے لائٹ آف کر دی۔ گھڑی رات کا 3 بجا چکی تھی۔ جہاں کافی لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس شادی کے سر انجام پانے پہ سکون کی نیند سو رہے تھے، جنہیں امید نہیں تھی کہ یہ شادی پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے، جیسے کہ شائستہ، زرینہ اور دلاور، جیسے کہ زوبیہ اور عبید اور مراد۔ صبح اس کی آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی۔ آنکھیں موندتے ہوئے وہ اٹھی تو دیکھا سامنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے غازی گن لوڈ کر رہا ہے۔ یہ گن لوڈ کرنے کی آواز تھی جس کی آواز سے ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آرام سے اٹھ کے صوفے پہ بیٹھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے غازی کو دیکھنے لگی۔ کیا ارادے ہیں اس شخص کے؟
ایمان نے دل میں سوچا۔ غازی نے گن لوڈ کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ یقیناً وہ یہ حرکت ایمان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور وہ واقعی ڈر بھی گئی تھی۔ یہ تو بہت خطرناک بندہ ہے، میں تو اسے کاٹ کا الو سمجھ رہی تھی، ایمان نے تھوک نگلتے ہوئے سوچا۔ غازی اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ تھینک یو سو مچ فار اسپوائلنگ مائی ویڈنگ نائٹ، غازی نے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ بدتمیز انسان، ایمان سر جھٹک کے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کے باہر نکلا، اپنے بالوں کو تولیے سے خشک کیا، پھر تولیہ بیڈ پہ پھینک دیا۔ چلو نیچے ناشتے پہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، موم کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اس لیے وہ سٹیئرز نہیں چڑھ سکتی، غازی نے حکم صادر کیا۔ ایمان کو شائستہ کا دیا ہوا سوٹ کیس اسی الماری میں سے مل گیا تھا۔ اس نے سوٹ کیس میں سے ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ غازی وہیں بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ اکیلے نیچے جاتا تو یقیناً ہزاروں سوالات کے جوابات دینے پڑ جاتے زوبیہ بیگم کو۔ تھوڑی دیر بعد ایمان فریش ہو کے باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بال سکھانے لگی۔ غازی بھی اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ غازی بغور اسے دیکھ رہا تھا اور ایمان کو اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ اب ایمان نے اپنا میک اپ باکس کھولا، میک اپ کرنے لگی، پھر اس نے ہیئر اسٹریٹنر اٹھایا اور اپنے گھنگریالے بالوں کو سیدھا کرنے لگی۔ نہ، انہیں ایسے ہی رہنے دو، غازی نے اس کے ہاتھ سے ہیئر اسٹریٹنر چھین لیا۔ نہیں پسند مجھے اپنا چڑیا کا گھونسلہ، ایمان نے پھر اسٹریٹنر اٹھا لیا۔ جب میں نے کہا نہیں تو بس نہیں، غازی نے یہ کہہ کے اگلے ہی پل ہیئر اسٹریٹنر کو دیوار پہ مار دیا جو کہ ٹوٹ چکا تھا۔ پتہ بھی ہے روپیہ روپیہ جوڑ کے میں نے خریدا تھا، یہ تمہاری طرح کا بینک بیلنس نہیں ہے میرے پاس۔ ایمان کو اس کی اس حرکت پہ سخت غصہ آ گیا۔ غازی خاموشی سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ایمان پیچھے ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ میں کہتی ہوں دور رہو مجھ سے ورنہ، ایمان شہادت کی انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے وارننگ کے انداز میں کہنے لگی۔ میرے موم ڈیڈ نے ایک آئیڈیل زندگی گزاری ہے۔ میری موم نے ہمیشہ وہ کیا جو میرے ڈیڈ نے کہا، ہمیشہ ان کی پسند کے رنگ پہنے، ان کی پسند سے تیار ہوئیں۔ ان دونوں کی بے لوث محبت تھی جس کی وجہ سے میں نے اور عمار بھائی نے ایک آئیڈیل بچپن دیکھا ہے، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ میری ماں اپنے شوہر کی فرما بردار تھی۔ انہی کی مثال کو سامنے رکھ کے میں نے اپنی شادی شدہ زندگی پلان کی تھی۔ زبردستی کا قائل میں نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے مطابق رہنا ہوگا۔ غازی نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے لگا کے اس کے فرار کا راستہ بند کرتے ہوئے کہا، تم سے کس نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے؟ میں نے تو ابھی تک ڈیسائیڈ کیا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، ایمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم اب ڈیسائیڈ کرو گی شادی کے بعد؟ غازی نے حیرت سے پوچھا۔ شادی سے پہلے کسی نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، سب کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ گئی تھی میں۔ اب میں سکون سے سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسے اتنے قریب دیکھ کے ایمان کمزور لہجے میں کہنے لگی۔ تم ہلکا لے رہی ہو مجھے، غازی بولا۔ ہٹو سامنے سے، ایمان نے اپنا سر نیچے کیا اور اس کے حصار سے نکل گئی، پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور بال بنانے لگی۔ چلو تیار ہوں میں، وہ بولی۔ غازی اسے دیکھے گیا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ساتھ چلنے کو کہا ہے تو چلو نیچے، سب انتظار کر رہے ہوں گے، ایمان نے کہا۔ اور میں نے جو اتنا عرصہ انتظار کیا ہے تمہارا، اس کا کیا؟ وہ پھر سے اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا اور بولا، تمہیں نہیں آنا تو مت آؤ، میں جا رہی ہوں، چائے کی سخت طلب ہو رہی ہے مجھے، تھوڑی دیر میں اگر چائے نہ ملی تو سر میں درد شروع ہو جائے گا میرے۔ ایمان کہتی ہوئی آگے بڑھی تو غازی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، قسم سے مر جاؤں گا، میری محبت کو سمجھو، غازی نے بے بسی سے کہا۔ ایمان کا دل پھر کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ کیا واقعی یہ شخص مجھ سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا ہے؟ کیا واقعی وہ سب ایک ڈرامہ تھا، یا یہ مجھے ٹریپ کر رہا ہے تاکہ اسے میری قربت نصیب ہو اور پھر یہ مجھے چھوڑ کے امریکہ چلا جائے کوئی بہانہ بنا کے، طلاق کے کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کے؟ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے لیے سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی کلائی غازی کے ہاتھ میں تھی
غازی کی نظریں اس کے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ غازی بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ شائستہ واپس حیدرآباد چلی گئی تھی۔ ویسے تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ ایمان کے گھر پہ ہی رہیں گی کچھ دن، لیکن اپنی بھابھیوں اور بھتیجیوں کی جلی کٹی شکلیں دیکھنے کے لیے فوراً چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ ایک ہفتے بعد آ کے رہے گی ایمان کے گھر کچھ دن کے لیے۔ حیدرآباد والے سب ایک وین میں آئے تھے اور اسی وین میں واپس چلے گئے رات کو ہی۔ شائستہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ اتنے پیسے ہوتے میرے پاس تو ایمان کے گھر ناشتہ لے کے جاتی۔ اب ان پیسوں میں تو انڈے پراٹھے والا ناشتہ ہی بن سکتا ہے۔ اب کیا میں اچھی لگوں گی اتنے بڑے گھر میں انڈا پراٹھا لے کے جاتے ہوئے؟ چلو رہنے دو، یہ شائستہ کی ذمہ داری تھی، وہ تو راتوں رات بھاگ گئی۔ زرینہ نے دلاور کے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہا، رہنے دو، تم تو ثابت کر دیا نا تم نے کہ آخر سوتیلی ماں ہو ایمان کی۔ کل کو اگر سوہا کی شادی ہوگی تو تم یہ سوچو گی؟ نہیں نا، پھر اپنی بالیاں بیچ کر ہی اس کے لیے ناشتہ لے کے جاؤ گی، اچھے سے اچھا ناشتہ۔ کہ ناشتہ وغیرہ تو یہ سب رسمیں ہیں، یہ رسمیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ والدین صبح سویرے اپنی بیٹی کی خیر خبر لے سکیں۔ ناشتہ تو بس ایک بہانہ ہوتا ہے۔ تمہیں ایمان کی فکر ہوتی تو کسی بھی بہانے سے جا سکتی تھی وہاں۔ بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے اس بات کا۔ وہ یقیناً انتظار کر رہی ہوگی کہ ہمارے گھر سے کوئی جائے گا۔ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا تو دوڑا دوڑا اس کے پاس جاتا صبح سویرے۔ دلاور نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو، سوتیلی ماں کا ایک بورڈ بنوا لو اور میرے گلے میں لٹکا دو، تاکہ سارے زمانے کو پتہ چل جائے کہ میں سوتیلی ماں ہوں۔ اب نہیں تھے پیسے تو کہاں سے لاتی میں؟ زرینہ کو غصہ آ گیا۔ موبائل میں بیلنس تو ہوگا نا، فون کر کے خیر خبر پوچھ لو اس کی، بلکہ مجھے نمبر ملا کے دو، میں خود بات کرتا ہوں اس سے، یا ایسا کرو ویڈیو کال ملا کے مجھے دو۔ کتنا بد نصیب باپ ہوں میں، بیٹی کے پاس چل کے بھی نہیں جا سکتا۔ دلاور جذباتی ہو گئے۔ میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، لون لے چکی ہوں اور نیٹ کا پیکج ختم ہو گیا تھا پرسوں۔ ہم غریبوں کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، یہ امیر لوگ کہاں سمجھیں گے؟ زرینہ نے کہا، سوہا کی شادی کے بعد دیکھوں گا میں تمہیں کہ کتنے مسئلے مسائل ہیں تمہارے۔ یہ سارے مسئلے مسائل نہ تمہیں ایمان کے وقت نظر آتے ہیں۔ دلاور نے سر جھٹک کے کہا۔ زرینہ بھی غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ اے لڑکی، تمہارے اٹھنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ زرینہ نے سوہا کے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اب دلاور کا غصہ وہاں پہ اترنے والا تھا۔ سونے دینا امی، رات کو دیر سے سوئی تھی، 1 بجے تو گھر آئے تھے ہم لوگ۔ سوہا پھر سے کمبل اپنے اوپر تاننے لگی۔ توبہ ہے، یہاں تو آج ہر کوئی میری بے عزتی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ازمیر کو خالی مس کال دیتی ہوں، بیلنس ہی ڈلوا دے میرے موبائل میں، دلاور کی سلواتیں سننی پڑیں گی ورنہ سارا دن۔ زرینہ کہتی ہوئی نکل گئی اور ازمیر کا نام سن کے سوہا کی نیند اڑ گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے وہ بلیک کلر کے سوٹ میں، لیکن یونیفارم زیادہ جچتا ہے انہیں۔ سوہا نے مسکراتے ہوئے سوچا، مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی مجھے بار بار دیکھ رہے تھے؟ خیر، بلی کے خواب میں چھیچڑے۔ سوہا بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ازمیر اور ماہر دونوں ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ازمیر کا حکم ہوتا تھا کہ ماہی اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرے۔ اس کی زندگی کے کچھ اصول تھے اور یہ بھی ان اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ کھانا ایک ساتھ کھانا ہے، سویرے جاگنا ہے، سویرے سونا ہے، سونے کے لیے جانا ہے تو گھر کی تمام لائٹس آف کر دینی ہے، صرف باہر کار پورچ کی لائٹ آن رہتی تھی۔ کھانا، چائے، ناشتہ سب کچھ ماں ہی بناتی تھی۔ ملازمہ آ کے برتن دھوتی تھی اور صفائی کر جاتی تھی۔ کل کافی سالوں بعد میری ملاقات عمار سے ہوئی۔ بہت اچھا لگا مجھے اس سے مل کے، بے حد اچھا انسان ہے وہ۔ میری بچپن کی دوستی بھی تھی اس کے ساتھ۔ اتنے سالوں بعد مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اچانک ازمیر نے کہا تو ماہی چونکی عمار کے ذکر پہ۔ اس نے نظریں اٹھا کے ازمیر کی جانب دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ میں سوچ رہا ہوں عمار کو اپنے گھر دعوت پہ بلاؤں کسی دن، ازمیر نے کہا۔ میرے خیال سے شادی غازی اور ایمان کی ہوئی ہے، اصولاً تو ہمیں انہیں انوائٹ کرنا چاہیے، ماہی نے یاد دلایا۔ او ہاں، صحیح کہہ رہی ہو تم، ایسا کرو تم آج رات ان دونوں کو انوائٹ کرو۔
میں عمار کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ بھی آئے، ازمیر نے کہا تو ماہی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ ایمان اب اس گھر میں دوبارہ آئے گی، ماہی نے کہا تو ازمیر نے آہ بھری۔ میں خود عمار کو فون کرتا ہوں، غازی کہے گا تو وہ ضرور آئے گی، ازمیر نے کہا۔ ماہی تو یہ سوچ کے پریشان تھی کہ ازمیر اس کے سامنے بار بار عمار کا ذکر کیوں کر رہا ہے۔ عمار کے ذکر کے ساتھ اس کی بدترین یادیں تھیں۔ ماہی وہ تذلیل نہیں بھولی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایمان سے اپولوجائز کرنا چاہیے؟ ماہی نے کہا۔ کر لوں گا، میرا ارادہ اس کے منہ پہ یہ سب کچھ کہنے کا نہیں تھا، میں تو تم سے بات کر رہا تھا، وہ موجود نہیں تھی، اتفاق سے وہ آ گئی وہاں پہ اور اس نے سن لیا، ازمیر نے کہا۔ ازمیر کی بات سن کے ماہی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اسے احساس تو ہے اور وہ ایمان سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تم ایسا کرو، تم آج خود ان کے گھر چلی جاؤ اور ایمان اور غازی کو انوائٹ کر دو، ازمیر نے کہا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی، اچانک سے ماہر نے کہا، کیونکہ اسے عمار یاد آ گیا۔ وہ شخص سوچے گا میں بہانہ بنا کے اس کے گھر آئی ہوں، ماہی نے دل میں سوچا۔ تم باہر نکلنے سے، لوگوں سے ملنے سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ وہاں جاؤ، ایمان کی ساس سے ملو، ان سے مراسم بڑھاؤ، ازمیر نے کہا۔ میں کیوں مراسم بڑھاؤں ایمان کی ساس سے؟ ماہی کو ازمیر کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، یا پھر شاید سمجھ آ گئی تھی اور وہ تصدیق چاہتی تھی۔ عمار بہت اچھا انسان ہے، اگر تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، میرا بچپن کا دوست ہے، میں جانتا ہوں اسے، تمہارا رشتہ عمار سے ہو جائے تو میرا بھی دل مطمئن ہو جائے، ہمیشہ کے لیے۔ زوبیہ آنٹی ضرور اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں گی، تم ان کی نظر میں آؤ گی تو وہ ضرور سوچیں گی تمہارے بارے میں، ازمیر نے کہا تو ماہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یعنی زرینہ چچی صحیح کہہ رہی تھی، بھائی نے مجھے اسی مقصد کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا، یعنی وہ جلد از جلد میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن عمار؟ نہیں، ماہر پریشان ہو گئی۔